اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم پاکستان کے حکمرانوں سے مخاطب ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دیا جائے، کہ یہ ان کی سزا ہے اس بات پر کہ یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں؟ کیا اللہ سیدی رسول اللہ نے اس پاک فوج کو غزوہ ہند کی فوج نہیں بنایا؟ کیا سیدی رسول اللہ نے اس پاک سرزمین کو وہ بشارتوں والی سرزمین نہیں فرمایا کہ جس کے جھنڈے گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، جو سیدی رسول اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرے گی، جس کے شہسوار اربوں سے زیادہ طاقتور ہوں گے، جس کے ہتھیار اربوں سے زیادہ قوی ہوں گے، اور جو خوارج کے خلاف بھی جنگ کرے گی، جہنم کے کتوں کو بھی ختم کرے گی اور ہندوستان کے مشرکوں کو بھی زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی؟ کیا یہ بشارتیں اس پاک سرزمین کے لیے، اس پاک فوج کے لیے نہیں ہیں کیا؟ تو پھر تم لوگ کیوں اس پاک سرزمین کے ساتھ خیانت کر رہے ہو؟ تم کیوں اس پاک سرزمین کو تباہ کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ تم کیوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری اور خیانت کر رہے ہو؟ تم کیوں اس پاک سرزمین کے دشمنوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نشانی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ کیا اس قوم کو خبردار نہیں کیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان مت پہنچانا، کہ اگر اس اونٹنی کو تم نے نقصان پہنچایا تو پوری قوم کو عذاب دے کر تباہ کر دیا جائے گا؟ اور کیا ایک شخص نے، جو ظالم شخص تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا اور باقی پوری قوم تماشا دیکھتی رہی اور اس کے ساتھ سہولت کار تھی اس کو روکا نہیں؟ تو کیا اس کا عذاب پوری قوم پر نہیں آیا؟ اللہ کے صاحب نظر، صاحب بصیرت بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان بھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے۔ اس اونٹنی کو اگر تم نے نقصان پہنچایا تو اس کا عذاب پوری قوم پر آئے گا۔ پوری قوم پر اس لیے عذاب آئے گا کہ جو لوگ اس اونٹنی کو نقصان پہنچا رہے تھے تم نے ان کے ہاتھ کیوں نہیں روکے؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی کیا سزا رکھی ہے؟ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دیا جائے۔ تو کیا وجہ ہے کہ تم جہنم کے کتوں خوارج کو یہ سزا نہیں دیتے، ان پر شریعت نافذ نہیں کرتے؟ تم فتنۃ الہند بلوچستان لبریشن آرمی کے خنزیروں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کرتے؟ کیا پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری صرف پاک فوج اور ایف سی کی ہے، فضائیہ اور نیوی کی ہے؟ یہ جو سول اور صوبائی حکومتیں ہیں، جو اربوں خربوں روپے کا بجٹ جن کو دیا جاتا ہے، پولیس اور انٹیلیجنس بیورو جن کے پاس ہے، پوری صوبائی حکومتوں کے وزیر اعلیٰ ہیں، ملک کے وزیر اعظم ہے، ملک کا صدر ہے، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کی حفاظت کریں؟